ایک اور چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ابھی ایران کا محاذ، وہ بھی کہ جی ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ وہ تو ایک ٹریڈ وار چھڑی ہوئی ہے، لیکن ایک طرف کہتے ہیں میں جنگ نہیں کرنی، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں جی وہ ایسے جہاز ہیں $3 to $5 بلین کا ایک جہاز جو نظر بھی نہیں آ سکتا ٹیکنالوجی کا ہے، وہ ایران کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے. تو یہ ٹرمپ نے اتنے محاذ اچانک چھیڑ دیے ہیں، یہ کچھ سوچ سمجھ کے کر رہا ہے یا وہ بس ایک پاپولیرٹی کے لیے سب کرتا جا رہا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں نا ایک ہسٹورین نے کوئی 4 کتابیں لکھی ہیں. انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں وہ کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ جو ہے یہ جو چیزیں کرتا ہے نا یہ سوچ سمجھ کے کرتا ہے. اچھا. اس کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ یہ چونکہ آرتھوڈاکس پولیٹیشین ہے، روایتی اس طرح کا نہیں ہے، لیکن ہے بڑا کیلکولیٹڈ. بلکہ اس نے اس کو مسخرہ بھی کہا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ جو مسخرہ ہے لیکن اپنی آڈینس کو پہچانتا ہے، تبھی تو اس کا کھیل جاری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی جتنی بھی مووز ہیں اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ ایک تو ان پلانڈ ہے، وہ بالکل کیلکولیٹڈ ہے. اور یہ کوئی نیا پن اس لیے بھی نہیں ہے، اس کا پہلا ایک ٹینیور ہم دیکھ چکے ہیں نا. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو فارن پالیسی ہے، اکنامک جو ٹریڈ وار اس نے اپنے فرسٹ اسی کی کنٹینیوشن ہے. صرف یہ ہے کہ امریکہ میں جب رژیم چینج ہوتا ہے تو وہ ایک وہاں پہ تصور ہے کہ فرسٹ جو 100 days ہے نا اس میں وہ تھوڑا زیادہ کوئک ہوتے ہیں، وہ اپنے جو پلانز ہیں ان کو زیادہ ایکسپیڈائٹ کرتے ہیں. وہ تھوڑا پہلے سے کرے تو اس میں اس نے تھوڑا اسپیڈ اپ کیا ہے. اور لیکن یہ نہیں کہ اس نے ان چیزوں کو دیکھا نہیں. لیکن میں تھوڑا سا ایک بات یہ عرض کروں گا کہ یہ جو تصور ہے نا کہ امریکہ دیکھیں ڈکلائن کیا ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. جو اس کی ویلتھ تھی نا، مثلا ایک دور تھا کہ 100 روپے میں سے 64 روپے تو صرف امریکہ کے پاس تھے، اور دنیا کی 10 جو اگر ملٹی نیشنلز تھی MNCs تو ان میں سے 10 میں سے 8 صرف امریکہ میں تھے. دیکھیں امریکہ کا وہ شیئر کم ہوتے 50% سے بھی کم، اب وہ 30% سے بھی کم ہو گیا ہے. یہ نہیں بلینس، اب چائنا میں بلینس کی تعداد دیکھیں وہ ہنڈریڈز میں ہے، جبکہ چائنا ایک کلوز اکانومی ہے، کنٹرولڈ اکانومی ہے. لیکن ایون دین انہوں نے ظاہر اپنی پالیسیز بدلی، اور خاص طور پہ جب یہ نئی صدی شروع ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ سنگاپور اور باقی جو ممالک ہیں جو ایشین ٹائیگر جن کو ہم کہتے ہیں ان سے سیکھا ہے. لیکن امریکہ اب یہ نہیں، اب چین تو اس کو چھوڑ گیا پیچھے. اچھا ہاں اگر دیکھیں نا یہ جو اب جوزف نائر کو بھی دیکھیں جو بڑے ان کے پروفیسر امریکہ کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اکنامیکلی ظاہر ہے کہ اب یورپ اور چائنا اور امریکہ، چائنا کا اب دیکھ لیں کہ یہ جو 30 ٹریلین کا جو مقروض ہے امریکہ، اس میں وہ زیادہ اماؤنٹ جو ہے وہ چائنا کی ہی ہے. اس لیے کہ چائنا ایک ATM مشین ہے امریکہ کی، اسے جب کیش چاہیے ہوتا ہے تو اس نے وہ جو ہے اپنا رخ کرنا ہے چائنا کی طرف. اتنی بڑی اکانومی چائنا نے صرف یہ لگا بات ہے کہ اگر آپ امریکہ کو دیکھیں ٹریڈ ڈیفیسٹ تو ہے امریکہ کے ساتھ، لیکن چائنا کی جو GDP ہے اس کا 2% سے بھی کم وہ ہے جو امریکہ کو وہ ایکسپورٹ کرتا ہے. یعنی چائنا کے لیے پوری دنیا میں ایک مارکیٹ ہے. جی یہ جو ون بیلٹ ون روڈ ہے، یہ جو سی پیک ہے، یہ پوری دنیا کو کنیکٹ کرنے کا جو منصوبہ، اب گرین لینڈ پہ جو قبضے کی بات کرتا ہے ٹرمپ، اور وہ کہتا ہے پاناما کینال، اس لیے کہ چائنا کی وہاں تک ایکسیس ہے. بائیڈن نے بھی اس کا ایک آلٹرنیٹ روٹ نکالنے کی کوشش کی، لیکن ابھی تک اس کا کچھ ہوا نہیں ہے. جو ون بیلٹ ون روڈ ہے لیکن امریکہ کو دیکھیں یہ فکر نہیں ہے فرینکلی کہ چائنا اس کو اکنامکلی پیچھے چھوڑ جائے گا. وہ چھوڑ گیا ہے، امریکہ آلریڈی چھوڑ گیا ہے. اگر ان کے آپ دیکھیں دونوں دیکھیں پر کیپٹا کو ہم اس لیے نہیں ایک مانتے کہ چائنا 1.5 ارب آبادی کا ایک ملک ہے. اچھا ڈنمارک ہے وہ 5-6 ملین کے ملک ہے. امریکہ میں بھی اگر پر کیپٹا دیکھیں گے نا تو اس لیے کہ امریکہ میں بھی تو ہزاروں بلین ہے. جیسے ایلون مسک کے لیے تو وہ جب آپ کریں گے اس کو پر پہ لے کے آئیں گے تو ادر وائز آپ دیکھیں کہ جو مڈل کلاس جتنی گرو چائنا نے کی ہے نا، یعنی ایک بائک ہے جو وہ لے کر آئے اس کو نکال کے لے کر آئے.